السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین علی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سب کو ثانی رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو دیکھیں پیارے بھائی، ہم نے حدیث کے ارتاز کا علم حاصل کرنا ہے، یہ چیز جاننے کے لیے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فیلنگ کیا ہے، درد دل کیا ہے اپنی امت کے حق میں اس مقام پہ جب وہ کچھ لکھوانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وقل رب زدنی علما۔ ہم نے ڈیفینٹ نالج کے ساتھ مکمل علم حاصل کرنا ہے، فہم حاصل کرنا ہے حدیث کے ساتھ، کیونکہ اسی سے متعلق آگے زندگی کے امور انسانوں اور جنوں کے آسان ہو جائیں گے اگر یہ میٹر سمجھ میں آ گیا، تاکہ نبی رسولوں پیغمبروں کے پاس بھی فری ول ہوتی ہے، وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ٹاپک میں نے بہت دفعہ ڈسکس کیا اوپر کہ وہ جب اپنی ایمان تقوی پرہیزگاری کے ہائیسٹ لیول پر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی فری ول سرنڈر کرتے ہیں، باوجود اپنی مرضی کے اختیار کے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، اسی لیے تو وہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، اللہ کے پیارے بندے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ وقل رب زدنی علما۔ دیکھیں، ایک باپ کی جو فیلنگ ہوتی ہے یا ماں کی اپنے اولاد کی حق میں، وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے آسانیاں، رحمتیں، کو برکتوں والا معاملہ کر جائیں، گھر بنا جائیں، ان کے فائنینشیل معاملات کو، ان کے سماجی معاشی مسئلے مسائلوں کو اٹینڈ کر جائیں تاکہ ان کو آسانیاں ہو جائیں اولاد کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے باپ ہیں نا، نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں امت کے، وہ روحانی مائیں ہیں نا ساری، تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تو وہ درد دل بھی رکھتے ہیں، شفیق ہے، مہربان ہے، کیونکہ نبی امت کا لیڈر، سرپرست، امام، گارڈین، رسول، نبی، پیغمبر، یہ سارے عہدے ہیں سر ان کے، وہی رسپانسبل اس لحاظ سے کہ ان سے گواہی لی جائے گی قیامت والے دن، باقی تو اللہ ہی ذمہ دار ہے ہر چیز کا۔ مالک عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل خود ہے، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے، یعنی کارساز وکیل کے ملٹیپل میننگ ہے، ذمہ دار وہ خود ہے، نگراں خود ہے۔ یہ آزمائش ہے سر بہت بڑی انسانوں اور جنوں کی، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کا درد دل بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ لوگوں کی زیادہ آزمائشیں نہ ہو تو آزمائشوں میں یہ مبتلا ہو کے گناہ گار نہ ہو جائے، معصیت میں نہ چلے جائیں، جہنم کی طرف نہ ڈرائیو ہو جائیں۔ تو یہ میں ان کو کچھ بتا دوں، میں ان کے لیے آسانیوں والے معاملے کروں۔ اللہ عز و جل آزمائش لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ یہ بہت بڑی امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی پلانٹ ارتھ۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات ملتی ہے، میرے خیال سے جامع ترمذی میں، حدیث کی کتب میں موجود ہے یہ بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے محدث ہوتے ہیں اور میری امت میں پہلا محدث سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی عمر بن خطاب وہ محدث ہے کہ جس کے دل میں غیب کی بات اللہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سیم بات واضح بھی ہوئی ہے، بہت دفعہ ایگزیکیوٹ بھی ہوئی ہے، ایسے ہوا بہت سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اللہ عز و جل کی طرف سے بات ان کے دل میں آئی، انہوں نے وہ بات کی اور وہ بات ایگزیکیوٹ ہو کر رہی، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حسبنا کتاب اللہ کی بات ہے، تو وہ آزمائش میں آئی ہے اور ایگزیکیوٹ بھی وہی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث موجود ہے کہ عمر کے دل میں جو بات آئی تھی، حسبنا کتاب اللہ، چند صحابہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی کیفیت میں، آپ کو تکلیف مت دو، آپ کو ڈسٹرب مت کرو، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ امتحان ہے سر تمام انسانوں اور تمام جنوں کا، قرآن کریم کے احکام کے مطابق رہنا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ پیارا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام نے دین مکمل کیا اور بتایا تمام لوگوں کو کہ اللہ عز و جل گواہ ہو جاؤ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن کریم میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اکٹھے ہو کر، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو حجۃ الوداع پہ قرآن کریم کی دعوت کے بارے میں، اس کے کمپلیٹ میسج کے بارے میں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، تمام لوگوں کو
اور پھر خدیر خم پہ بھی قرآن کا ذکر، پوری زندگی کی محنت، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی دعوت. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکہف آیت نمبر 6 میں فلعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج سے، اس دکھ سے، یعنی اس افسوس سے اپنی جان ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، اللہ کے کلام پر. القرآن کلام اللہ، جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. نبی، رسول، پیغمبر، جبریل، میکائیل تمام مخلوقات ہیں، پیدا کی جاتی ہیں، پر قرآن اللہ کا کلام ہے جو سب سے بڑا امام ہے انسانوں پر اور جنوں پر، حجت اللہ کا کلام. اسی طرح سورۃ حود آیت نمبر 17، سورۃ احقاف آیت نمبر 12 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من قبل کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، میں نے پہلے اس سے موسیٰ کی کتاب کو امام بنایا اور رحمت بنایا. اب یہ کتاب ہے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یعنی اللہ کا کلام قرآن حکیم. تو یہ سب سے بڑا امام ہے، یہ سب سے بڑا پیشوا ہے، یہ سب سے بڑا گائیڈ کرنے والا ہے اللہ کا کلام. اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اپنی سنت کا مبارک طریقہ ہمیں بتایا اللہ کے کلام پر عمل کرنے کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حسبنا کتاب اللہ کا جملہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کی یہی دعوت ہے. یہی ذہن سازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ہوئی ہے، بلکہ تمام صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کی ہوئی ہے قرآن کریم کی آیات کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بہت ساری آیات آتی ہے. اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کر دو، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنا دو، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوشخبریاں سنا دو، اس قرآن کے ذریعے اللہ کا تعارف کروا دو، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دو. یہ دیکھیں کتنی زیادہ آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں قرآن کریم کی اہمیت، حجیت اور امپورٹنس سے ریلیٹڈ. اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن. سورۃ البقرہ سے دیکھیں بات سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ دیکھیں پورے قرآن میں قرآن کی دعوت ہے. ہر سورت کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے، اکثر سورتوں کا، زیادہ تر کا، کہ اللہ کے کلام کے ذریعے معاملات سارے دیکھنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ شکایت کر رہے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں نا، قبر کے بعد چوتھا سوال جو کیا جائے گا، قبر کے سوالوں کے بعد، 3 سوالوں کے بعد، کہ تمہیں یہ باتوں کا جواب کدھر سے آیا. وہ کہے گا مردہ، جب اس کو زندہ کر کے سوال پوچھے جا رہے ہوں گے تو وہ کہے گا میں نے اللہ کا کلام پڑھا تھا، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، تو مجھے ان باتوں کا جواب آ گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت والے دن. اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن کے اوپر ہی ساری آزمائش ہے. تو یہی آزمائش اس طرح جانی ہے تمام انسانوں کی، تمام جنوں کی، قیامت والے دن تک. اللہ اکبر کبیرہ. جو آخری گروہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو مالک علیہ السلام جو دروغ ہے جہنم کے، فرمائیں گے یا رسول اللہ اب کوئی بندہ بھی آپ کا امتی اس جہنم میں نہیں، ماں سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے. تو قرآن نے روک رکھا ہوا ہے نا سر ان بندوں کو. مشرک جو فوت ہوئے ہیں امتی ہونے کے باوجود، وہ شرک پر خاتمہ جن کا ہوا ہے، ان کو قرآن نے ادھر روک لیا ہے جہنم میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بڑی سخت آزمائش گاہ ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں نے تو اللہ کی قدر جیسی پہچاننی چاہیے تھی ویسے نہیں پہچانی. بسم اللہ الرحمن وما قدر اللہ حق قدری. اسی طرح لوگوں نے اللہ کے کلام کی قدر جیسی پہچاننی چاہیے تھی ویسے نہیں پہچانی. اسی طرح لوگوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی قدر نہیں پہچانی جیسے پہچاننی چاہیے تھی. تو ان چیزوں کا ہم نے ڈیفینیٹ نالج حاصل کرنا ہے. وقل رب زدنی علما. قرآن و سنت ڈیفینیٹ ہے. اللہ عز و جل کے کلام کے ذریعے عقیدے، نظریے ڈیوائز کرنے ہیں، احکام مالک عز و جل کے کلام سے لینے ہیں، اور طریقہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کا، یعنی قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ساروں نے، اور آل محمد کے تمام ممبران نے، بلکہ تمام انسانوں نے، تمام جنوں نے، قیامت والے دن تک آنے والے ہر جن، ہر انسان پر حجت اللہ کا کلام ہے. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن ناطق ہیں، آپ بیان ایکسپلانیشن کرتے ہیں اللہ کے کلام کی آیات کی. پر اب ہمارے درمیان جو اللہ کا کلام ہے قیامت والے دن تک ہر انسان، ہر جن پر حجت ہے. قرآن کریم کی آیات، محکم آیات، آرڈرز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے احکام قرآن کریم کی آیات کے ذریعے لیے جائیں گے. عقیدے نظریے ادھر سے ڈیوائز کیے جائیں گے اگر کرنے ہیں کسی بھائی نے. ویسے تو آلریڈی ماشاءاللہ ہمیں بتا دیا گیا سارا سسٹم. مالک عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے طریقے میں ہر چیز موجود ہے. یعنی سنت، یعنی حدیث کہتے ہیں سنت کے ریٹن ریکارڈ کو. حدیث کی بہت سی اقسام ہیں. حدیثوں کے معاملات میں بھی بڑی احتیاط ہے کہ نبی اہل تسنن کی بکس میں جو احادیث ہیں یا اہل تشیعوں کی جو بکس میں جو احادیث ہیں مبارکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو قرآن کے ساتھ ان کے متن کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے جو عقیدہ نظریہ واضح ہوتا ہے
اس کے مطابق ان کو چیک کیا جاتا ہے، تمام بکس کو، احادیث کی، اہل تسنن کی بھی اور اہل تشیع کی بھی۔ اللہ کا کلام سب کے لیے سب سے بڑا امام ہے، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوری زندگی کی محنت ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے کلام کی دعوت۔ اسی طرح قرآن کریم کا علم حاصل کرتے وقت اور حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرتے وقت ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کی پناہ لینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سر، دعائیں مانگنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ کہ مالک عز و جل میں آپ کی پناہ لیتا ہوں تمام شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ یہ دعا مانگنی ہے سر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعائیں مانگنی ہے، اپنی فری ول کو سرنڈر کرنا ہے مالک عز و جل کی بارگاہ میں قرآن کریم کا علم حاصل کرنے وقت اور حدیث مبارکہ کا بھی علم حاصل کرتے وقت، کیونکہ شیطان فہم کی غلطیاں نہ لگوا دے، نفس امارہ کے ٹریپس میں نہ ہم پھنس جائیں۔ کرین یعنی جس کو حمزات کہتے ہیں، ہمارے ساتھ وسپرنگ کرتا ہے، وہ ہمیں غلط فہمیوں میں مبتلا نہ کر دے، معنی مفہوم ٹویسٹ نہ کر دے، بات کچھ اور ہو اور طرف کی بات ہمیں سمجھا دے۔ تو یہ باتوں میں غلطی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ وقل رب زدنی علما، اللہ عز و جل کی پناہ لینی ہے اور خواہش اور نفس کے تابع نہیں ہونا، من پسند چیزوں کو اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کرنا سر۔ یہ ہم نے خواہشات کی پیروی سے بھی بچنا ہے، نفس امارہ کی حرص اور بخل سے بھی بچنا ہے، شیاطین کے ملٹیپل ٹریپ سے بھی بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی فری ول سرنڈر کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اور حدیث کا علم حاصل کرنے سے پہلے، حدیث مبارکہ کا، کہ اللہ پاک ہمیں جو آپ کو مقصود ہے، مطلوب ہے، وہ سمجھ میں آئے، قرآن کریم کی آیات کے معنی مفہوم اور اس کا فہم، اور حدیث مبارکہ کا معنی مفہوم اور اس کا فہم۔ جو ہم چاہتے ہیں ہمیں سسٹم وہ سمجھ میں نہ آئے، جو نفس ہمیں سکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، وہ سمجھ میں نہ آئے، جو شیطان ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتوں کا علم حاصل کرنا سر۔ جو خواہش اور گمان کے تابع ہو کے خواہشات کے تابعداری میں کچھ چیز میں سمجھنا چاہوں تو وہ بھی مجھے سمجھ میں نہ آئے، یعنی اپنی فری ول سرنڈر کرنی ہے مالک عز و جل کی بارگاہ میں، اور پھر قرآن کریم کا علم، حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرے۔ انشاءاللہ عز و جل سب کے لیے خیر، آسانیاں، رحمتیں، برکتیں ہو جائیں گی مالک عز و جل کے فضل سے۔ لیکن پیروی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی پناہ ہم نے ہر معاملے میں لینی ہے۔ دین کا علم حاصل کرتے وقت یعنی قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے وقت، اس وقت بھی میاں بیوی کے آپس بھی گفتگو کے درمیان، دوست بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، کاروباری ایکٹیویٹیز پہ دوستوں کے ساتھ جب کاروباری کو ڈیل کرتے ہیں، اس وقت ہر معاملے میں ہر وقت مالک عز و جل کی پناہ لیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیاطین کے وسوسوں سے، نفس امارہ کی حرص سے، نفس کے حرص سے اور نفس کے بخل سے اور خواہش اور گمان کے تابع ہونے سے بچنے کے لیے، خواہشات کا پیروکار ہونے سے بچنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ مالک عز و جل کی پناہ میں آنا ہے، تاکہ اللہ ہم سب کو آسانیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ مالک عز و جل کی بارگاہ میں تبھی ہم بچ سکیں گے۔ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم پھنس جاتے ہیں، انسان بھی اور جن بھی، یعنی کہ اپنی فری ول سرنڈر کرنی ہے مالک عز و جل کی بارگاہ میں، جسے عبادت کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی عبادت کی ڈیفینیشن پہ غور کریں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، معنی مفہوم سمجھیں گے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تو پھر عبد، عبادت کا مطلب ہے عبد سے نکلا ہے۔ عبد مطلب غلام، حمتن، ہما وقت کا غلام، ہر وقت کا غلام اپنی فری ول کو سرنڈر کرے مالک عز و جل کی بارگاہ میں ہر معاملے میں، ہر وقت، تو وہ الحمدللہ پھر ہم شیاطین کے، نفس امارہ کے اور من دون اللہ کے ملٹیپل ٹریپ سے بچ جائیں گے، ہم مالک عز و جل کی پناہ میں آ جائیں گے۔ الحمدللہ ہمیں وہ باتیں پہ سمجھ میں آئیں گی جو اللہ عز و جل کو، بندوں کو سمجھانی ہے، انسانوں کو اور جنوں کو، جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، بندے سمجھانا نہیں چاہتے سر۔ سورۃ الاعراف کی 179 نمبر ورس یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت دوزخ میں جا رہی ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں، انہیں دن کے دل اور دماغ ہیں یہ سوچتے نہیں، یعنی یہ تو جانور ہو چکے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ایک طرف انسان کی فضیلت ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ تابع فرما فری ول بندہ سرنڈر کریے ہوئے جو اللہ کی بارگاہ میں جس نے اپنی فری ول سرنڈر کی ہوئی ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے تابع دار بندے، نافرمان، ضدی، سرکش بندے، منمانیاں کرنے والے، نفس اور شیاطین کے ٹریپس میں پھنسے ہوئے بندے، خواہشات اور گمان کے تابع دار بندے تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں سر۔ سورۃ الاعراف 179 نمبر ورس میں اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا کہ تم لوگ تو جانور سے بھی بدتر ہو۔ جو انسٹرومنٹ جو میں نے آپ کو انٹلیکٹ لیول دیا ہے وہ اس کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آنکھ سے کیوں نہیں یوز کرتے اس کو؟ آنکھ، دل، دماغ اور کان یوز کر کے حق بات تک جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو تم لوگ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہو۔ اتنی بڑی تمہیں چیزیں میں نے دی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور پھر بھی تم دوزخ کا ایندھن بن رہے ہو، انسان اور جن۔
اللہ اکبر کبیرہ، وہ چیزوں کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ نہ ہم سیکھتے ہیں پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن، نہ ہم سیکھتے ہیں پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ، تو ہم سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو۔ اللہ عز و جل کا انٹروڈکشن حاصل کرنا ہے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، اللہ کے احکام کا انٹروڈکشن ہم نے حاصل کرنا ہے، علم ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبیوں کی دعوت کا علم حاصل کرنا ہے، پیغمبروں کی اور اللہ کے پیارے نبیوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے ہم نے۔ ہمیں چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم پھنسے رہتے ہیں، سارے انسان اور سارے جن۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ یہ دعا سورۃ طٰہٰ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی گئی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم کا مطلب ہے جاننا، اس کی ضد ہے جہل یعنی نہ جاننا، ہر چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے سر، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تقدیر کا علم ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہم نے اس کا ڈیفینیٹ نالج حاصل کرنا ہے، اس کا مکمل علم جو قرآن کریم کی آیات کے مطابق اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہے۔ تقدیر کے بارے میں سوال اکثر دوست کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے، کہ ہم تقدیر کے اندر باؤنڈ ہے، جیسے لکھا ہوا ہے ویسے چل رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے سر۔ جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ عز و جل نے اپنی علم سے، علیم ہونے کی وجہ سے، مالک یوم دین ہونے کی وجہ سے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل ہونے کی وجہ سے لکھ لیا ہوا ہے، جان کر۔ ہر چیز کا جاننے والا مالک عز و جل ہے، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے پاس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنے علم سے جان کر کے جو انسان اور جن اپنی فری ول کو یوٹیلائز کریں گے، جب پیدا ہوں گے، کب مریں گے، اس کے دوران اپنی فری ول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو جو اعمال اچھے کریں گے، ان کے بدلے میں ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا، خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ ساری باتیں، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے علم سے جان کر لکھ لیا ہوا ہے لوح محفوظ پر۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ڈیفینیٹ علم کے بغیر بچ ہی نہیں سکتا کوئی انسان اور کوئی جن، پہلے تو اس کو علم حاصل کرنے کی نیت ہو تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات یہ ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی مرضی کا اختیار ہے، ہمیں فری ول دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اللہ نے اپنے علم سے جان کر ادھر لکھ لیا ہوا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تقدیر کے اندر بہت بڑی امتحان گاہ ہے یہ، انسانوں کی اور جنوں کی، اور یہ تقدیر کا ٹاپک ایمان کے انڈر ڈسکس ہوگا، کیونکہ سورۃ العصر کی 4 باتیں ہیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر پہ رہو۔ اب ایمان کے ٹاپک کے انڈر یہ ٹاپک ہے تقدیر کا، یعنی ایمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل پہ ایمان، اس کے مالک یوم دین، خالق مالک الہ رب معبود ہونے پہ ایمان، اس کے نبیوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، احکام پر ایمان، تقدیر میں جو خیر اور شر یعنی مشکل اور پریشانی ہے، آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، اس پہ صبر شکر کے ساتھ رہتے ہوئے ایمان لانا، کیونکہ ہر بندے کی پیدائش اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر کے گھر پیدا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے کیا مسئلے، یہ تقدیری امور ہیں، ان آزمائشوں میں ہیں، دکھ ہیں بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے، پریشانیاں جڑی ہوئی ہیں، آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں سر، یہ معاملات اللہ ہی کے پاس خاص علم ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان پہ تو صبر شکر کا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی کے بدلے میں انسانوں اور جنوں کے درجات ہیں جنتوں میں، صبر اور شکر کے عوض۔ سورۃ البقرہ کی 155 نمبر آیت ہے کہ ہم بھوک سے، دشمن کے خوف سے، میووں میں کمی سے، مال اور جان میں تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، اور میرے صبر کرنے والے بندوں کو، شکر کرنے والے بندوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، میری طرف سے خوشخبریاں سنا دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو خوشخبریاں دے دو جو مشکل پریشانی میں، تقدیر کے اندر جو آزمائشیں ہیں اس میں صبر شکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں، تو بہت ساری آیات ہیں ڈسکس ہوئی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے، وہ اور ان کے ساتھی، جتنے نبی رسول سمیت، یعنی نبی رسولوں کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، سب کو مشکلوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہلا ہلا دیا گیا، اور پیغمبر اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ کی مدد تو آئی چاہتی ہے۔ تو یہ کیا امتحان کا اثر بہت بڑی انسانوں اور جنوں کی زندگی اور موت کے ڈیوریشن کے اندر فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہے، انسانوں کی بھی اور جنوں کی۔ یہ ٹاپک جب تک نہیں سمجھ نہیں آئے گا بندے پھنسے رہیں گے۔ پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن نہیں سمجھ آئے گا، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، جب تک یہ ٹاپک نہیں سمجھیں گے انسانوں اور جنوں کی زندگی اور موت کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، تو میری امت کا محدث یہ عمر بن خطاب ہے۔ تو ہم تو اس امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی ہستی ہیں،
کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب اللہ عز و جل کو پہچانا، اپنے مالک کو پہچانا۔ تو کون سا ارادہ ہے جو کرتے ہیں اور ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ عز و جل کو پہچانتے ہیں؟ تو یہی ارادہ ہوتا ہے جو فری ول کے تحت ہوتا ہے، کہ ہم اپنی طرف سے خیر آسانیاں، رحمتیں، برکتیں، خیر خائیاں لوگوں کی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، اللہ کے پیارے متقین بندے پر آگے آزمائش کے طور پر معاملات اللہ لے لیتا ہے ساروں کو، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والی آیت ہر جگہ پہ آ کے ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے۔ سورۃ یوسف کی 21 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو دیکھیں نا، یہی معاملات ہیں، یہی شیخین کا مقام ہے، پاک ہستیاں ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا مولا علی علیہ السلام اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی تربیت ہیں سر۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ٹریننگ دی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کی ذہن سازی کی ہے، نبی علیہ السلام ان کو سمجھانے والے، سکھانے والے، پڑھانے والے، بتانے والے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو صحابہ کیسے گستاخی کر سکتے ہیں پیارے آقا کے سامنے؟ ٹھیک ہے نا سر؟ یہی تو معاملات غیر فہم ہو جاتے ہیں، ہم نظریہ سازیوں اور ذہن سازیوں کی وجہ سے پھنسے رہتے ہیں، اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس بننے کی وجہ سے، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس بننے کی وجہ سے، مختلف قسم کے عقیدے، نظریے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے قرآن کریم کی آیات میں سے بھی اور حدیث مبارکہ کے ذخیرے سے بھی، یعنی اہل تسنن کی بکس میں سے بھی اور اہل تشیع کی بکس میں سے بھی۔ تو ہم نے اخلاق سے دیکھنا ہے نا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ رہنا ہے نا، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ رہنا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کرے، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے شیطان کا۔ تو اس نے تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یوسف میں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا۔ اب دو نبیوں کی موجودگی دیکھیں، دو نبیوں کی موجودگی میں فساد مچ گیا، یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے سر۔ ہم نے اس کا بھی ایک شارٹ انٹروڈکشن لینا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جا کے جنت میں وہ وسوسے ڈال رہا ہے، وہاں سے جنت، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والا، کپڑے اتروانے والا یہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سی آیات ہے سر، 7 دفعہ یہ آیت ریپیٹ، سورہ بقرہ میں بھی ایک دفعہ، سورۃ الاعراف کی 10 سے 25 نمبر آیت پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ طٰہٰ میں ہے، سورۃ صاد میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ الکہف میں، ہر جگہ پہ اس کا بیان ہے، اس کے متعلق شیطان کا انٹروڈکشن ہے۔ معاملات ہم نے سمجھے نہیں ہیں سر، وَقُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہم نے جن چیزوں کو سمجھنا تھا کہ یہ انسانوں اور جنوں کا حقیقی دشمن شیطان ہے اور نفس امارہ کی کیفیات ہے، نفس کا حرص اور نفس کا بخل۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس ٹاپک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ شیطان کا انٹروڈکشن سمپلیفائی بات یہ ہے کہ شیطان نے، جب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا، تو دو نبی ہیں، دو رسول اللہ کے پیارے ہیں، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، وہ آل بیت بھی کہلاتے ہیں، یعنی نبی کے رسول یہ کہ گھر کے بچے ہیں، آل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابہ بھی ہو گئے، ایک نبی کے بچے بھی ہو گئے، دوسرے نبی کے صحابی بھی ہو گئے۔ کس نبی کے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے صحابی بھی کہلاتے ہیں، برادر یوسف۔ تو مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور ان کی نسلوں میں نبوت کے، امامت کے اور رسالت کے سلسلے بھی چل رہے ہیں۔ ان کا شجرہ دیکھیں آ کے، فیملی ٹری جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، تو انہی بھائیوں کی آگے نسلوں میں سے نبوت، رسالت اور امامت کے سلسلے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ ہے کہ آپ کا وہ بچہ جو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرے گا، آپ اس کو امام بنائیں گے، اس کو اس عہدے پہ فائز کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ رسالت کا، نبوت کا، اور رسالت نبوت ایکچولی امامت کے ہی باتیں ہیں ساری، یعنی امامت سے مراد ہے فرنٹ پہ رکھنا، لیڈ کرنا، پیشوا کے طور پر سب کو ڈیل کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس امت میں سب سے بڑا امام آقا کریم علیہ السلام کے بعد اس قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ، جو سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑا پیشوا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات پاک قرآن ناطق ہیں، امام ناطق ہیں، پر قرآن بھی کلام کرتا ہے سر۔ اللہ کا کلام جو کلام کرتا ہے، پھر کوئی کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو سورۃ حود آیت نمبر 17، سورۃ احقاف آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، میں نے موسیٰ کی کتاب کو امام بنایا اور رحمت بنایا، اور یہ کتاب ہے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اللہ کا کلام، یہ سب سے بڑا امام ہے انسانوں اور جنوں پر۔ یہی تو بات بندوں کو سمجھ نہیں آتی پیارے بھائیوں کو۔ پر بھی ہم نے شیاطین اور نفس امارہ کے ملٹیپل ٹریپس کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، خاص طور پہ شیطان سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ شیطان بہت بڑا میموری ٹوسٹر ہے، الوژنسٹ ہے، خواب دکھاتا ہے، باتیں بلاتا ہے، فہم کی غلطیاں لگواتا ہے،
مس انڈرسٹینڈنگز اور مسکنسیپشنز ڈیولپ کرتا ہے انسانوں کو انسانوں کے درمیان اور جنوں کے درمیان۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان اور جن پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، بلکہ سورۃ یوسف میں آتا ہے، پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھی کو جب انہوں نے کہا کہ میرا ذکر بادشاہ سے کرنا، تو اس کا بادشاہ سے ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا۔ یہ بات یہ قرآن کریم میں موجود ہے، آیت سورۃ یوسف میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جب چٹان کے پاس بیٹھے تھے وہ کھانا کھانے کے لیے، تو وہ جب چل پڑے تو راستے میں بات یاد آئی، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سفر سے ہمیں بڑی تھکان ہو گئی ہے، تو وہ کھانا لاؤ ہمارا کدھر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی فرماتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام، ہم نے چٹان کے پاس بیٹھے تھے، وہاں پہ کھانا رکھا تھا، اور میں نے مچھلی کو عجیب طریقے سے رستہ بناتے ہوئے دیکھا، اور اس بات کا ذکر کرنا آپ سے مجھ کو شیطان نے بلا دیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی سورۃ الکہف میں کہہ رہا ہے، تو شیطان کتنا بڑا شکاری ہے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے دہانے تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے ملٹیپل ٹریپس ہیں، شیاطین کے اور نفس امارہ کے، یعنی حب دنیا کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں، حب دنیا کے انڈر مال اور جان کی محبتوں کو انسانوں اور جنوں کے دلوں میں مزین کر کے، انسانوں اور جنوں کے دلوں میں مزین کرتے ہوئے، خود پسندی اور برتری کی محبتوں کو انسانوں اور جنوں کے دلوں میں مزین کر کے، اس کے علاوہ فہم کی غلطیاں، مس انڈرسٹینڈنگز اور مسکنسیپشنز ڈیولپ کر کے انسانوں کے درمیان اور جنوں کے درمیان۔ تو یہ اتنے بڑے سیریس ٹاپکس ہیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ادروائز انسان اور جن پھنسے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ان چیزوں کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اپنی آسانیاں، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے مالک عز و جل کی بارگاہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب تک ہم ان چیزوں کا ڈیفینیٹ نالج حاصل نہیں کریں گے، ہم پھنسے رہیں گے، سارے انسان اور سارے جن، ایون کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے، بے اتفاقیوں سے، ناچاکیوں سے، ناراضگیوں سے اور آپس میں غلط فہمیوں سے، یعنی میاں بیوی کے رشتے میں جو غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے میں، ماں باپ کے، باپ بیٹے کے، ماں بیٹی کے، یہ سارے معاملات بڑے سینسٹیو ہیں سر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہم نے دیکھیں آپ کی والدہ کہیں گی کہ بیٹا فلاں چیز لے کر آؤ، تو بازار سے جاؤ گے جب واپسی پہ آپ کو یہ میموری واش کر دے گا، بھلا دے گا۔ آپ جب گھر پہنچو گے تو کہو گے یار میں بیزی تھا، میں کام میں تھا، مجھے یاد نہیں رہا چیزیں لانی، تو وہ ماں کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ بیٹے کو اگر ہو سکتا ہے اس کی بیوی کہتی تو وہ کر لیتا، میری بات کہ اس کو کوئی قدر نہیں ہے، تو یہ میموری ٹوسٹر ہے۔ ایموشنز یہ کیا کہتے ہیں چینج کرتا ہے، اس میں اپنی پھونکے مارتا ہے، تو یہ ایسا الوژنسٹ ہے، وسپر کرتا ہے، یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ انسان اور جن بچ ہی نہیں سکتے، غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز اور مسکنسیپشنز ڈیولپ کر دیتا ہے، فہم کی غلطیاں لگوا دیتا ہے۔ بات کہنے کا مطلب اور ہوتا ہے کہ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، وہ کہتا نہیں تیرا یہی مطلب سی کہن دا، یہی مطلب سی کہن دا تیرا۔ تو یہی بات ہے نا، اتنے مسئلے مسائل ہیں انسانوں اور جنوں کے، جب تک ان چیزوں کو اٹینڈ نہیں کیا جائے گا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، انسان اور جن پھنسے رہیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ انسانوں اور جنوں کے حقیقی دشمن شیاطین ہے اور نفس امارہ کی کیفیات، نفس کا حرص، اس کا نفس کا بخل، انسان اور جن اکثر و بیشتر سارے اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ جو حاصل کرتے ہیں وہی بچ پاتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے، اس کے فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے، اس کے عزن سے بچ پاتے ہیں۔ یہ بڑے سیریس ٹاپک ہے سر۔ اللہ اکبر، یہی تو تقدیر ہے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو درد دل ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام روتے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ کیا میرے ایک چوراہے سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ چند مسکرا رہے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے صحابہ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ تو جو نبی علیہ السلام کا علم ہے اور کسی کا تو نہیں ہے نا سر، جو نبی علیہ السلام کا درد دل ہے وہ اور کسی کا تو نہیں ہے نا سر۔ رحمت للعالمین ہے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک۔ تو ہم نے ان چیزوں کا ڈیفینیٹ علم حاصل کرنا ہے، اپنی فیملیز میں ہر چیز میں آسانیوں کو اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے، اس کی پناہ میں آتے ہوئے۔ تو یہ بڑے سیریس ٹاپک ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے کہ فری ول سرنڈر کرو مالک عز و جل کی بارگاہ میں، ایاک نعبدو پہ عمل کرو اور ہر چیز سے جان چھڑاؤ، یعنی ہم وقت کا غلام اللہ عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اپنے معاملات سرنڈر کر دو، تو بس معاملہ سارا آسان ہو جائے گا۔ انسان شیاطین اور نفس امارہ کے ملٹیپل ٹریپ سے بچ جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہونے چاہیے، تو ہم شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپ سے بچ جائیں گے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کیا کرو، تو ہم شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپ سے بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی انسان جب ہم اپنے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتیں چاہتے ہیں تو سارے بندے، انسان اور جن بھی تو یہی کچھ چاہتے ہیں نا۔ تو یہ جذبہ، یہ محبت، یہ اخلاق رہے گا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کا، حسن زن پہ رہتے ہوئے، حسن کا مطلب اچھا، زن کا مطلب گمان، پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھتے ہوئے ساروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، تو آسانیاں ہو جائیں گی، رحمتیں ہو جائیں گی، برکتیں ہو جائیں گی، مالک عز و جل کے فضل، اس کی رحمت، اس کے عزن سے، یا رحمان۔
اس لیے سورۃ النور کی 22 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور اور غلطیاں معاف کر دے تو سر معاف کرنا ہے، ساروں کو معافی کا جذبہ رکھنا ہے۔ پہلے تو باتیں ایسی کرنی نہیں کہ وہ نوبت آئے ناراضگیوں ناچاکیوں والی، اختلافات ایک لیول تک ہوتے ہیں، اس کے بعد ضد و سرکشی میں بات کو نہیں لے کے جایا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر شیاطین اور نفس ہمارا کے ملٹیپل ٹریپس آن بورڈ ہو جاتے ہیں، سارے انسان اور جن پھنسے کے پھنسے رہ جاتے ہیں ان معاملات میں جا کر۔ تو یہ چیزوں کا بھی ڈیفینیٹ علم حاصل کرنا ہے۔ اگر انسانوں میں ناراضگیاں ناچاکیاں نفرتیں پیدا ہو جائیں، بغض کینہ حسد آ جائے، تو اللہ کی خوشنودی عز و جل کی، اس کی رضامندی کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے ڈر سے لوگوں کو معاف کر دیں۔ یہی تو بات ہے قرآن کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور غلطیاں معاف کر دے تو معافی کا جذبہ رکھنا ہے۔ سر یہ کوئی کہتا ہے میں برداشت کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں، بھائی صبر اور برداشت سے بڑا جذبہ ہے معافی کا، کیونکہ میموری سے اڑانی ہے بات، دل اور دماغ سے نہیں۔ تو یہ اگر بات ٹریول کرے گی دل اور دماغ میں، پھر شیطان بلنک کر کے لے آئے گا سامنے، کیونکہ یہ میموری ٹوسٹر ہے، خواب دکھاتا ہے، الوژنسٹ ہے، وہ تلخ حقائق کو پاسٹ میموری میں وہ اجاگر کری رکھتا ہے، فریش رکھتا ہے ہر وقت کہ نہیں اس نے تیرا دل دکھایا تھا، تیرے پیسے کھائے تھے، تجھے دھوکہ دیا تھا، تیرے رشتوں میں روڑے اٹکائے تھے، تیرے مسئلے کیے تھے تیرے ساتھ، یہ آج تو بھی کر اس کے ساتھ یہ مسئلے۔ اللہ اکبر کبیر، ابھی تو ٹائم آیا بدلے کا، ابھی تو ٹائم ہے نفرت کرنے کا، ابھی تو تیرے بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسانوں کے درمیان اور جنوں کو جنوں کے درمیان پھنسائی رکھتا ہے شیطان اور اس کے ملٹیپل ٹریپس۔ اس نفس ہمارا کے انڈر بندے پھنسے رہتے ہیں اس کے ہرس میں اور بخل میں۔ یہ سارے بڑے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں سر، جب تک ان چیزوں کا ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم کیسے بچ پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس خوف اور طمع کی کیفیت میرے مالک عز و جل کے بارگاہ میں اپنی فری ول سرنڈر کر دیں، ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعا کریں۔ اللہ سب پہ آسانی رحمت برکت عطا فرمائے یا رحمان۔